تعلق ہے در علم نبی سے، تعلق ہے در علم نبی سے، میری پہچان ہے ذکر علی سے۔ علامہ ارتضیٰ عباس صاحب کوفہ اور حضرت علی کی خلافت کے حوالے سے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات سے ناظرین کی تشفی ہوئی، اور مزید گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کوفہ کی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے، بڑا قدیم شہر ہے، بہت سارے واقعات اس سے منسلک ہیں، طوفان نوح کا ہونا، انبیاء کی قبروں کا وہاں ہونا۔ اس کے بعد یہ ایک رینیسنس ہے کوفہ کا، جب حضرت علی وہاں تشریف لیا اور انہوں نے وہاں کوفہ کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور مسجد کوفہ کی ایک بڑی اہمیت ہوئی۔ تو مسجد کوفہ اور اس مقدسات کے حوالے سے کچھ آپ کی جو معلومات ہیں اور وہ بیش بہا ہیں، تو ناظرین اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد کوفہ کے جو مقامات ہیں اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں تو ایک اجمالی تاریخ تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت آدم کا مقام وہاں پر ہے، اور حضرت ابراہیم کا مقام ہے، بہت سے انبیاء کا مقام ہے وہاں پر۔ اور پھر یہ کہ ایک بہت خاص چیز جو بڑی دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ دکۃ المعراج، معراج سے کے سفر پر جاتے ہوئے پیغمبر کوفے میں رکے تھے اور آپ نے مسجد کوفہ میں سجدہ کیا تھا۔ تو جہاں آپ رکے تھے وہ دکۃ المعراج کہلاتی ہے وہ جگہ، اور حضرت جبریل نے بھی سجدہ کیا تو وہاں مقام جبریل بھی ہے اور مقام رسول بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت نوح کے طوفان کا آغاز مسجد کوفہ سے ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح کا گھر بھی اسی جگہ تھا جہاں مسجد کوفہ ہے، کیونکہ اسی گھر میں تندور تھا اور تندور سے طوفان کا آغاز ہوا، تو حضرت نوح کی رہائش گاہ بھی مسجد کوفہ میں تھی۔ پھر بہت سے مقامات ہیں جو مولا علی سے منسوب ہیں، جیسا کہ بیت الطشت کا مقام ہے جہاں مشہور واقعہ پیش آیا آپ کے فیصلے کا، اور اس کے ساتھ حضرت مسلم، حضرت ہانی، حضرت مختار، یعنی ایک پوری ایک تاریخ کا گلدستہ جو ہے وہ مسجد کوفہ میں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ مسجد کوفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں 1 درہم صدقہ کیا، ایسا ہے کہ 10,000 درہم صدقہ ہوئے، اور اگر 2 رکعت نماز وہاں ادا کی تو ایسا ہے جیسے 100 رکعت نماز آپ نے ادا کی۔ ایک نیکی مسجد کوفہ کی کئی نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر شہادت کسی کی ہو جائے تو شہادت بھی کئی شہادتوں کے برابر ہے۔ پھر یہ کہ مسجد کوفہ کے ساتھ ساتھ جب ہم کوفے کی مزید مساجد کا تذکرہ کرتے ہیں تو میں، کیونکہ یہ پروگرام امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو میں آپ سے کچھ باتیں اور اس سے ریلیٹڈ اضافہ کروں گا کہ بعض دشمنان علی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر علی قتل ہو گئے تو ہم مسجد تعمیر کریں گے، اور بعض لوگوں نے امام حسین یعنی واقع کربلا سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اگر حسین قتل ہو گئے تو ہم کوفے میں مسجدیں بنائیں گے۔ شہادت امیر المومنین کے بعد کچھ مسجدیں کوفے میں قتل علی کی خوشی میں بنائی گئیں۔ اس میں ایک مسجد اشعث ابن قیس ہے کہ جو کسی زمانے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ شہادت امام حسین کے بعد کوفے میں 3-4 مسجدیں بنائی گئیں شہادت کی خوشی میں۔ ان مساجد کو مساجد ملعونہ کہا جاتا ہے۔ اور جب امام جعفر صادق کوفے تشریف لائے، 3 سال آپ نے وہاں گزارے اور تقریباً 4,000 شاگرد آپ کے مسجد کوفہ میں ہوتے تھے، تو آپ نے کہا کہ ان مسجدوں میں نماز پڑھنا حرام ہے کہ جو قتل علی اور قتل حسین کی خوشی میں بنائی گئی ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مسجد سہلہ، جو کہ مسجد ظفر بھی کہلاتی تھی، مسجد سہل بھی کہلاتی تھی، کہ جو انتہائی پاکیزہ روحانی مقام ہے، اور امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہی آپ کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ تو یہ کتنی عادلانہ بات ہے کہ پہلے امام نے آخری امام تک کا ہیڈ کوارٹر جو ہے پورے 12 اماموں کو کوفے نے جو ہے انتظام شروع ہوگا وہ کور کیا ہے۔ اچھا، پھر جب ہم امیر المومنین کی کوفے کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اگر مسجد کوفہ آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کوفہ کا جو باب الصابان ہے جہاں سے اژدہا داخل ہوا تھا، اس کا بھی میں مختصر ذکر کر دوں کہ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے تو دروازے سے سانپ داخل ہوا، اژدہا،
اور لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ بھاگنے لگے، پریشان ہو گئے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، اور پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا آیا اور آپ کے کان میں اس نے گفتگو شروع کی. پھر آپ نے اس کی زبان میں بات کی، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ قوم جن سے ایک جن آیا تھا کہ جس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور اپنے قبیلے کے مسائل مجھ سے بیان کیے، اور میں نے اس کا حل اس کو اس کی زبان میں دیا، بتایا. تو وہ جگہ جو ہے باب الصابان کے نام سے مشہور ہو گئی، کیونکہ صابان جو ہے وہ سانپ کی ایک قسم ہے. عربی میں صوبان بھی کہتے ہیں، صابان بھی کہتے ہیں، دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے. تو بنو امیہ کے زمانے میں وہاں ہاتھی باندھے گئے تاکہ وہ جگہ باب الفیل ہو جائے اور فضیلت علی کو محو کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس دروازے کا نام تبدیل نہیں ہو سکا. اس سے جب باہر آپ نکلیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بالکل سامنے حضرت میثم تمار کی دکان تھی اس دروازے کے، اور وہی وہ مقام ہے جس کو شرف حاصل ہوا کہ امیر المومنین اکثر وہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور میثم اگر چلے جاتے تھے تو کھجوریں جو ہیں وہ امیر المومنین فروخت کرتے تھے. یعنی یہ ایک خلیفہ وقت دکان میں بیٹھا ہے کھجوروں کی، اس سے کیا دست مل رہا ہے مسلم حکمرانوں کو. اور پھر اس میں آپ کی جو عدالت تھی وہ یہ تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے جعلی سکے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ یہ علی اس کی کھجوریں مجھے دے دیجئے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ بھائی جو جتنی چاہیے لے لو. جتنی ان درہموں کی آتی ہیں اس نے مٹھی بھر کے کھجوریں لیں اور خوشی خوشی روانہ ہو گیا. اتنے میں میثم تمار تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ مولا یہ درہم کس نے دیے؟ کھوٹے سکے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا تو کہا کہ مولا یہ تو جعلی ہیں. تو آپ مسکرائے، اور اتنی دیر میں وہ شخص واپس آیا اور اس نے آ کے کھجوریں پھینک دیں اور کہا کہ یہ تو سب خراب اور سڑی ہوئی کھجوریں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے درہم تھے ویسی کھجوریں ہیں. کیا کہنا ہے. تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک فیصلہ تھا. اچھا، پھر جو ایک بہت عجیب و غریب یعنی قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ لباس بدل کے کوفے کے بازار میں جایا کرتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور دکانوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تصاف کا طریقہ کار. سب سے پہلے آپ درزی کی دکان پہ گئے، آپ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھئی یہ اس میں کمزور دھاگا کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو سلائی کی جا رہی ہے اس میں فاصلہ زیادہ کیوں ہے، یعنی جتنا فاصلہ ہوگا کپڑے کمزور سے لیں گے. تو آپ نے تنقید کی وہاں کھڑے ہو کر کہ سلائی قریب قریب ہونی چاہیے، دھاگا مضبوط ہونا چاہیے، اور جو کپڑا بچ جائے وہ واپس ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنے استعمال میں. تو جب اس دکاندار نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے، تو آپ نے اپنا نقاب ہٹایا اور وہ وہیں کہا گیا. اس نے دیکھا کہ خلیفہ وقت جو ہے خود میری دکان پر موجود ہے. اسی طرح سبزی والے کی دکان پہ پہنچ گئے. آپ نے دیکھا ناپ تول میں گڑبڑ ہے اور سبزیاں خراب بیچی جا رہی ہیں. تو وہاں کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح مچھلی والے کی دکان پہ گئے. آپ نے دیکھا مچھلی مردار بک رہی ہے. تو نشاندہی آپ نے فرمائی کہ یہ مچھلی مردار ہے اور یہ حلال ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے. تو اب جب نقاب ہٹائی اور وہ لرز گیا تو اس نے پوچھا کہ میں کیسے پہچانوں کہ مردار کون سی ہے اور حلال کون سی ہے. تو آپ نے علم حیوانات کا مسئلہ یہاں پہ حل کیا کہ ایک ڈول میں پانی بھرا اور مچھلی اس میں ڈالی، اور آپ نے فرمایا کہ جو مچھلی تیرنے لگے وہ مردار ہے اور جو بیٹھ جائے نیچے وہ جو ہے وہ حلال ہے. کتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیا. تو یہ بصیرت افروز چیزیں تھیں کہ کوفے کے بازار میں آپ رہے. اور آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض اس میں آپ پڑھیں گے کہ رسول پہ ایک اعتراض ہوا تھا کہ یہ بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں. جی بالکل. اگر یہ نبی ہوتے بازاروں میں چلتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی مجھ سے پہلے بھی رسول بازاروں میں پھرتے تھے اور مجھ سے پہلے بھی رسول کھانا کھایا کرتے تھے. بالکل یہ جملے ہیں قرآن کے. تو رسول بازار میں کیوں پھرے یہ عربوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اس کی تشریح امیر المومنین نے کوفے کے بازار میں آ کے کی کہ میں بازار کے معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں کہ غلط کیا ہو رہا ہے اور صحیح کیا ہو رہا ہے، اور یہ فکر دے رہا ہوں
کہ خلیفہ وقت وہ مسائل کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے کہ جو پبلک کے درمیان رہے. لہٰذا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اسلامی سلطنت کا حکمران کہہ رہا ہے، صدر کہہ رہا ہے، وزیر کہہ رہا ہے، تو وہ جب تک پبلک سے قریب نہیں ہوگا وہ اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتا. علامہ آپ نے کوفے کے بازار کا ذکر کیا. کوفے کے بازار کے لفظ کے ساتھ مصائب کے کچھ پہلو ذہن میں ابھر آتے ہیں. کوفے کی تاریخ پہ بات ہوئی، بہت مختصر وقت اب ہمارے پاس پروگرام ختم کرنے سے قبل ہے. کل ضربت امیر المومنین کا دن تھا اور آنے والی کل میں شہادت امیر المومنین کا دن ہے. اس دوران میں کوفے میں کہ جو کوفی اور لا یوفی والا ایک محاورہ قابل استعمال تھا، وہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جب یہ خبر کوفے میں پھیلی کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کے سے قبل اب ان کے تیمارداری کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، تو بچوں کی، یتیم بچوں کی ایک کثیر تعداد کوزوں میں دودھ بھر کے امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے. کیسا ماحول تھا، کیا کیفیت تھی خانوادہ امیر المومنین کی اور اصحاب امیر المومنین کی؟ وہ تو دیکھیں، امیر المومنین کا راتوں کو جانا اور لوگوں کی کفالت کرنا، انہیں روٹی پہنچانا، رزق پہنچانا، یہ بھی ایک سیاسی بصیرت تھی. اور یہ شہادت کے بعد پتہ چلا کہ کتنے یتیم اور مسکین آپ کی سرپرستی میں تھے. تو یقیناً اس واقعے کا ہونا اور ضربت کا لگنا ایک بہت بڑا واقعہ کوفے والوں کے لیے تھا، اور خاص طور پر جو غریب طبقہ تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور گریہ کر رہا تھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو جرہ لایا گیا اس نے جب آپ کے زخم کو دیکھا تو زخم کو دیکھ کر جو طبی حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، تو میں ایک تاریخی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو طبیب لایا گیا تھا اس کے نام پر ایک آبادی بھی کوفے میں تھی، اور اس نے بھیڑ کی ایک خاص رگ آپ کے زخم کے اوپر رکھی، اور جب رکھی تو سفیدی ظاہر ہوئی آپ کے زخم سے. تو اس نے دیکھ کے کہا کہ اب علی اس دنیا میں نہیں بچیں گے، اس لیے کہ زخم اتنا تازہ ہے کہ وہ آپ کے مغز تک اس کا اثر پہنچا ہے. اور وہی وقت تھا کہ ایک زرد رنگ کی پٹی آپ کی پیشانی پہ باندھی گئی، اور راوی کا بیان ہے، ازبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے جو آپ کی پیشانی پر بندھی ہوئی تھی. اور جب آپ نے وصیتیں کیں اپنے دوستوں سے، آپ ساری وصیتیں کر چکے اور جو شرعی ذمہ داریاں تھیں ان کو سمجھا چکے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے علی کے ساتھیوں، اب تم سے حشر کے دن ملاقات ہوگی. یہ جملہ اتنا قیامت خیز تھا کہ چاہنے والوں سے برداشت نہ ہو سکا، اور ایک شور گریہ جو ہے آپ کے حجرے سے بلند ہوا، اور اسی حجرے کے ساتھ پس پردہ مستورات تشریف فرما تھیں. تو جہاں چاہنے والے رو رہے تھے وہاں خاندان عصمت و طہارت کی عورتیں بھی ماتم کر رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں. جب ان کی آواز بلند ہوئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اے کوفے والوں، ان آوازوں کو پہچان لو اور ان آوازوں کو یاد رکھنا، اس لیے کہ ایک دن یہی بیٹیاں کوفے کے بازار میں آئیں گی، اور جب ان کا گزر بازار کوفہ سے ہو تو تم ان کا احترام کر لینا کہ یہ لاوارث نہیں ہیں بلکہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں اور محمد کی نوازیاں ہیں. بہت شکریہ.